ایسے پاگل قسم کے لوگ نے انہوں سننا شروع. تانوں شرم تو یا نہیں آتی؟ نہ تو پیو نو ویکھیا نہ تو اپنی ماں نو ویکھیا تے نہ تو اپنے علماء نو ویکھیا. اینو کو وکھرا دین سمجھ آ گیا ہے. اج خدا دا خوف کریا کرو. اگر کوئی یہ منن والا چبڑ بیٹھا میں دسو تھوڑی ہور رینج ٹائٹ کراں. پتہ نہیں کہاں سے یہ بدماش آ جاتے ہیں اور قرآن کی من مانیاں تفسیریں کرتے ہیں. اور تو انجینئر ہے رکشے کھول کے کس تیرا تعلق ہی نہیں دین دے نال. دین اسا 14 سال پڑھیا ساڈا گل کرنا یہاں آگے نئی باتیں آج کل ایک نئی بات نہیں جی یہ ساریاں نمازاں صرف فرض ہی پڑھنے چاہیے نے. چبل دا پتر ہے تینوں کہنے آ کے اب پوچھوش کمینے نو کون ہے جو کہتا ہے کلے فرض پڑھو. اگر کوئی قوم کوئی اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں تینوں درد ہی کا دیے مردیا انہوں اللہ کے سامنے سجدہ کر لین دے. اب یہ کہتا صرف فرض باقی سارا کوئی چھڈو. کیوں بھائی تے تیرے دے وچ گستاخاں فرق کی. وہ بھی کہندے نے نبی ساڈے ورگا نبی دی شے چھڈو. اے پاویں نبی دی سنت ہے پر پتر دی فضیلت ایڈی وڈی ہے جے پڑھے گا کہ اللہ جہنم تو تینوں بچائے گا. سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوا، رجوع لاؤ اللہ کی طرف اور اس سے ڈر جاؤ. واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور دیکھو مشرکوں میں نہ ہو جاؤ. یعنی سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرکوں میں سے ہے. یہ عمل مشرکوں والا ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں اسے مسلمان لکھ دیا جائے گا، اللہ کے ہاں نہیں ہے. اور پھر جو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. جناب جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ایک تابعی ہیں سیدنا عبداللہ بن شقیق، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ترک نماز کے علاوہ کسی اور گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے ترک نماز کے. صحابہ کرام یعنی ترک نماز کرنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے. آپ کے شناختی کارڈ مسلمان ہی ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جتنا مرضی کہتے رہے. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، اس نے کفر کیا. عملاً وہ کافر ہے. ہم عقیدے میں اسے کافر نہیں کہتے اعتقاداً، لیکن عملاً تو کافر ہے. تو آپ نے عملاً کفر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر وہ اس سوال میں فلاح پا گیا تو وہ فلاح پا گیا، اور اگر وہ اسی میں فیل ہو گیا تو اگلے سوالات میں بھی فیل ہو گیا. پھر مسند امام احمد میں حدیث ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن نماز انسان کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی جو نماز پڑھنے والا ہے. اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل، نہ نجات. الٹا اس کا حشر حامان، فرعون، قارون اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل محمد رسول اللہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. اور دوسری وصیت کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہ ترک کرنا ورنہ اللہ کا ذمہ تمہارے معاملے میں اٹھ جائے گا. اور تیسرا فرمایا کہ شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. والعیاذ باللہ تعالی. تو اب یہ کئی لوگ کلپ دیکھیں گے، چاہے ان کے لیے میں آسانی کے طور پہ نماز کی ترغیب کے اعتبار سے بتا دوں کہ میرے بھائیوں دن رات میں صرف 17 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو کتابوں کے خدا نے ہمیں جو بتایا نا آپ کی پرسش کوئی نہیں ہونی. صرف 17 رکعتیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی. باقی سب نفلی باتیں آپ انہیں سنت مؤکدہ کہہ دیں، آپ انہیں وطر کہہ دیں، آپ نوافل کہہ دیں. جو اوبلیگیٹری نماز ہے نا جس کی پرسش ہونی ہے وہ 17 رکھتے ہیں، جس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے. اس کی سپورٹ میں حدیث بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک دیہاتی شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائے میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو،
اور فرض روزے رکھو. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا. یہ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. شرک نہیں کرنا, شرک پہلی چیز ہے بھائی جی جس تو بچنا ہے. اس کے بعد نماز, فرض زکات اور فرض روزے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں اس میں کوئی زیادہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا, یعنی میں نے سے زیادہ بھی نہیں پڑھنی کم بھی نہیں پڑھوں گا. اور یہ بات کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا. نبی علیہ السلام فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لے. اچھا, اسی کو سپورٹو ایک اور طریق ہے بخاری اور مسلم میں, وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ ایک اس طرح نجد کا رہنے والا ایک پینڈو شخص جو پرانگدہ حالت تھی جس کی حضور کے پاس آیا, تو وہ اسی لیے آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو. اس نے کہا یا رسول اللہ فرض کے علاوہ بھی ہے کچھ؟ فرمایا ہاں نفل ہیں, وہ تمہاری مرضی, اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو, نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھو. اور یاد رکھیے گا احادیث میں سنت کی ٹرم یوز نہیں ہوتی ہے, یہ محدثین کی ٹرم ہے. سنتیں جو ہم موقدہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے. نفل ان کہا جاتا ہے اضافی نماز. انفال مال غنیمت اضافی مال, نفل کا مطلب اضافی چیز ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض زکات ادا کرو. اس نے کہا رسول اللہ فرض زکات وہ جو 2.5% ہے, اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ نفلی صدقات وہ تمہاری مرضی کر لو, نہیں کرنا چاہتے نہ کرو. پھر آپ فرمایا فرض روزے رکھو رمضان کے. کہ رسول اللہ اور روزے؟ فرمایا وہ نفلی روزے ہیں تمہاری مرضی, منڈے کا, تھرسڈے کا, ایام 20 کے روزے جو بھی ہیں وہ رکھنا چاہو تمہاری مرضی ہے, لیکن فرض یہی ہے. تو اس نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا, بس جتنا دسیا اس تو اگے نہیں, میں نہ اس میں